کہ امت میں اتفاق نہیں ہے، علماء لڑتے رہتے ہیں. یہ جو مرزا جیسے لوگ ہیں نا جہلم میں جو بیٹھے ہوئے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھو ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک فلانا ہے، ایک وہابی ہے، یہ بس یہ تو اسے بیٹھے ہوئے. اس کو ذرا سا بولنا آ گیا وہ اسکالر بن گیا، سامنے کتابیں رکھ لی، آپ نے کہا بہت بڑا علامہ ہے. لیکن یہ جتنے اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں فرقہ واریت کے بعد، یہ سارے اپنی اپنی بانسری لے کے منہ میں بیٹھے ہوئے اور یہ خود بھی ایک دوسرے سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں. سولوشن بڑا بالکل سامنے ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہدف ہے. جس چیز پہ سب متفق ہیں وہ نافذ کر دو. بھائی انہی فرقوں کے بیچ میں امت نے بیت المقدس بھی حاصل کیا تھا. انہی فرقوں کے بیچ میں امت نے اسلامی نظام نافذ کیا ہے. انہی فرقوں کے ساتھ ان فرقوں کے بیچ میں پوری دنیا پہ امت نے اپنے نگوش چھوڑے ہیں. تم دین اس چیز کی حقیقت کوئی نہیں سمجھے. یہ چیز اگرچہ غلط ہے، اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہی امتحان ہے نا کہ کون صحیح سمجھتا ہے، کون اسلاف کے طریقے پہ سمجھتا ہے. یہ سارے فرقوں نے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق نکال لیا نا. فرقے صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی امت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرقے ہو گئے شور شرابہ مچا رکھا ہے، ساری زندگی گزر جائے گی، 1300 سال گزر گئے. اصل کام وہ کرو کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں، ایک اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ امت متحد نہیں. ہمیشہ جتنے ایسے عناصر ہیں نا جو ان کے مطلب کے لوگ رہ گئے ہیں، وہ سارے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ امت میں اتفاق نہیں ہے، علماء لڑتے رہتے ہیں، مولویوں میں اتحاد نہیں. بھائی اس سے بڑا اتفاق و اتحاد کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے مسلمان ایک آواز ہو گئے یہودیوں کے خلاف. آؤ اب آگے بڑھو، اب آگے بڑھو. یہ ہے نا اتفاق. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ امت متفق ہے، علماء سب متفق ہے پوری دنیا کے، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. بھئی سب سود کے خلاف ہیں؟ نہیں. دنیا میں کون سا عالم مذہبی آدمی ہے جو زنا کو، بدکاری کو، فحاشی کو جائز سمجھتا ہوں؟ سب متفق ہیں حرام. کون ہے جو یہ اس کے خلاف؟ عدالتوں کا نظام کیسا ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظام عدالت نافذ کرو، کون اس سے اختلاف کرتا ہے؟ تعلیم جو ہے اس میں دین شامل کیا جائے، قرآن و حدیث پڑھایا جائے، کون اختلاف کرتا ہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں. لیکن نہیں، یہ جو مرزا جیسے لوگ ہیں نا جہلم میں جو بیٹھے ہوئے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے یہ شوشے چھوڑو. یہ مولوی لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، بس یہ ہیں وہ. شوشے چھوڑو، قوم کو لڑاؤ، ان سے بھڑکاؤ، دور کرو، نماز نہیں پڑھتے. یہ تو دیکھو ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک فلانا ہے، ایک وہابی ہے، یہ بس یہ تو اس میں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے. جس دن یہ نماز پڑھ لیں گے ایک دن، اس دن اسلام آ جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. اسلام یہاں سے رکا ہوا ہے. دیکھیں نا، آپ کی ڈائمینشن ہی چینج کر دی، آپ کی ڈائریکشن بدل دی. اسلام یہاں سے رکا ہوا ہے، سب ایک مسجد میں جمع ہو جائیں. وہاں سے نہیں رکا ہوا جہاں سے کہ اسلام نے نافذ ہونا ہے، وہاں سے نہیں رکا ہوا. یہی تو ہے وہ سارا اصل میں کھیل، کہ آپ کو وہاں سوچنے ہی نہیں دیا جا رہا کہ اسلام اصل میں کہاں سے پھیلے گا، اصل برائی کی جڑ کہاں ہے. وہاں تک جانے ہی نہیں دیا جاتا. اسی میں الجھا گیا. ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، علماء سے سنتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، ایسے ہی نام نہاد قسم کے مولویوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. وہی میں نے کہا نا، جس کو ذرا سا بولنا آ گیا وہ اسکالر بن گیا، سامنے کتابیں رکھ لی، آپ نے کہا بہت بڑا علامہ ہے. اسے صرف چپڑ کرنا آتی ہے اور کچھ نہیں آتا. وہ یہی کر سکتا ہے، باقی کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ایسی بس شیطانی برغلابے، شوشے چھوڑے گا، وسوسے ڈالے گا، خواہ مخواہ کی باتیں کرے گا اور لڑائے گا قوم کو. یہ جتنے اتحاد کے راگ الاپتے ہیں علماء کے خلاف، اتحاد کے تو ہم بھی قائل ہیں بھائی، اتحاد کا کون خلاف؟ فرقہ واریت کا کون حق میں ہے اس کے؟ سبھی کہتے ہیں فرقہ واریت غلط ہے. اہل حق بھی کہتے ہیں فرقہ واریت غلط ہے، اہل باطل بھی کہتے ہیں. لیکن یہ جتنے اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں فرقہ واریت کے بعد، یہ سارے اپنی اپنی بانسری لے کے منہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خود بھی ایک دوسرے سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں. اور یہ سارے بھی اور بھی ان کے جیسے دسیوں پیدا ہو جائیں، پھر بھی یہ چیز جس کے پیچھے امت کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چیز کبھی حاصل نہیں ہوگی، نہیں ہوگا. وہ چھوڑ دیں اس کو، اس کا کوئی اور سولوشن نکالیں. لیکن نہیں چاہیے سولوشن بڑا بالکل سامنے ہے،
بہت آسان ہے، بہت آسان ہدف ہے. جس چیز پہ سب متفق ہیں وہ نافذ کر دو. نمبر 1 اتحاد کی بنیاد پڑ جائے گی خود ہی. یہ کرو سب سے پہلے، اس کی بات کرو، اس پہ سب متفق ہیں. اس وقت پوری دنیا متفق ہے، امت متفق ہے کہ سارے ممالک اٹھیں اور یہودیوں پہ حملہ کریں، اسرائیل کی ریاست کو مٹا دیں، نیست و نابود کر دیں. متفق ہے، بات کرو اس پہ. اب یہاں بھی نماز کا مسئلہ لے کے بیٹھو گے؟ نہیں، نماز پڑھ لیں پیچھے تو خود بخود اسرائیل ختم ہو جائے گا. کیا بات ہے صاحب، مارو گھٹنا پھوٹے آگ. اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں، اور ان کے پیچھے ہم سنیں ان کی باتیں، ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ یہ سب نماز پڑھ لیں اسرائیل خود ہی ختم ہو جائے گا. کمال ہو گیا. جو بات کرنے کی وہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ مسئلوں کا حل نہیں چاہتے. ان کو بٹھایا جاتا ہے اسی طرح کے چغت بازیاں کرنے کے لیے. یہی کرتے رہیں گے، اسی طرح لڑاتے رہیں گے آپ کو، نئے نئے ایسے ادھر ادھر ہلاتے رہیں گے، اور کبھی یہاں کہیں گے، کبھی یہاں کہیں گے، کبھی اس کے پیچھے لگائیں گے، کبھی اس کے پیچھے لگائیں گے. بس اس طرح جو چیزیں 1300 سال ہو گئے چلتے چلتے. اور بھائی انہی فرقوں کے بیچ میں امت نے بیت المقدس بھی حاصل کیا تھا. انہی فرقوں کے بیچ میں امت نے اسلامی نظام نافذ کیا ہے. انہی فرقوں کے ساتھ، ان فرقوں کے بیچ میں پوری دنیا پہ امت نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں، عالمی تہذیب بنائی ہے، زبردست نظام دیا ہے دنیا کو. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے صحابہ کرام کے دور اخیر سے لے کر کے آج تک جس میں کہ پوری امت تمہارے بقول ایک ہو گئی ہو. نہیں ہوتا ایسے. تم دین اس چیز کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھے. یہ چیز اگرچہ غلط ہے، اس کو ہم جسٹیفائیڈ نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز کی اصل جب دین کا فہم لوگوں کے اس پر ہے، لوگوں کی عقلوں پر ہے، سب دین سمجھ رہے ہیں، جب دین سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، لوگ اس میں غور کر رہے ہیں، یہ کوئی چند وظائف کا مجموعہ نہیں ہے، چند اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے. دین پورا ایک نظام زندگی ہے. اس کے اندر ہزاروں مجتہد پیدا ہوں گے، مفکر پیدا ہوں گے، مدبر پیدا ہوں گے. کوئی ایسے یہاں سے سوچے گا، کوئی وہاں سے، کوئی ادھر کی، کوئی ادھر کی، کوئی صحیح سوچے گا، کوئی غلط سوچے گا، کوئی عقیدے کی سطح پہ بھٹکے گا، کوئی عمل کی سطح پہ بگڑے گا. یہ سب ہوگا. یہ تو اس دین کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے ذہنوں پہ رکھی گئی ہے کہ اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو. یہ کوئی لباس تھوڑی ہے گھر جا کے پہن کے آ جاؤ، سارے وردی پہن کے آ جاؤ، بس سارے یونیفارم میں آ جاؤ. وہ ہیں کچھ دین ایسے جن کے یہاں چند پریکٹسز ہیں. قرآن و سنت تو غور کرنے کا نام ہے. اب یہ ہے کہ یہی امتحان ہے نا کہ کون صحیح سمجھتا ہے، کون اسلاف کے طریقے پہ سمجھتا ہے. یہ سارے فرقوں نے اپنا اپنے سمجھ کے مطابق نکال لیا نا، اس لیے تو گمراہ ہوئے وہ. تو یہ تو ہوتا رہے گا. یا پھر دین کو ایسا کریں کہ ایک لباس بنا دیں اور وہی پہنا دیں سب کو، سلوا کے سب کو پہنا دیں، ختم جی. عقل وقل چھوڑو، یہ پہنو چلو. ایسا نہیں ہے. تو ان نادانوں نے، ان بیوقوفوں نے یہ سمجھا ہی نہیں. یہ بس راگ الاپنے میں لگے ہیں، فرقے ہو رہے ہیں، فرقے ہو گئے، اتنے فرقے ہو گئے، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. بھائی فرقے صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی امت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو ایک شیعان علی، ایک خارجی، اور دوسرے اہل سنت، تیسرے اہل سنت. بس یہ 3 بن گئے. اہل سنت یہ اصحاب تھے سب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح تمام بھی اہل جو آج تک چلے آ رہے ہیں. شیعان علی وہ جو حضرت علی کے نعرے لگاتے تھے اور انہیں کو مانتے تھے، باقی دوسری سائڈ کا بالکل انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو شیخین سے افضل قرار دیتے تھے. یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کوڑے ان کو لگائے اور کہا کہ دیکھو اگر تم یہ بات کرو گے کہ مجھے شیخین سے افضل مانو گے تو میں تمہیں کوڑے ماروں. پھر تیسرا خارجیوں کا گروہ تھا، وہ اور سخت ہو گئے، انہوں نے بالکل سب کو کافر قرار دے دیا اور قرآن ہاتھ میں. اب بتائیے اصحاب کی موجودگی میں جو خود قرآن کے سب سے بڑے شارح ہیں، مفسر ہیں،
جن کے سامنے قرآن اترا ہے، جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، ان کی موجودگی میں جب ایک رائے قائم ہو گئی تو آج کون روک سکتا ہے رائے کو؟ کس کی رائے پہ پہرا دو گے؟ کس کس کو پکڑو گے؟ بھائی نہیں تم نہیں سوچو گے، تم نہیں سوچو گے، ایسے نہیں سوچو گے، ویسے سوچیں گے لوگ۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرقے ہو گئے، شور شرابہ مچا رکھا ہے، ساری زندگی گزر جائے گی، 1300 سال گزر گئے، یہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ یہ سائے کے پیچھے بھاگنا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جیسے، کبھی حل نہیں ہوگا۔ اصل کام وہ کرو کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ نقص امن کا مسئلہ نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر ہوگا، سب اپنی اپنی حدود میں رہیں گے، اور کوئی بھی گستاخی بے ادبی نہیں کرے گا، کسی کی توہین نہیں، کسی پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ یہ قانون بنا ہے، دنیا بھر میں ہے نہیں یہ سب اس طرح، ہر جگہ تو یہ نہیں ہو رہا جو یہاں تماشا ہوتا ہے۔ تو یہ بات نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پھر وہی بات ہے کہ یہاں مولویوں کو گالی دینا آسان ہے بھائی، یہ سب سے زیادہ جو ہے میٹھا اور رسیلا گھوٹ ہے، باقی سارے کڑوے گھوٹ ہیں، وہ کیوں اتاریں؟ تو کڑوا گھوٹ نہیں اتاریں گے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ کنٹرول کر لیا جائے اور نقص امن نہ ہونے دیا جائے، اور ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے، اپنے اپنی عبادت گاہوں جائیں۔ آخر عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں، آخر ہندو بھی رہتے ہیں، اور اقلیتیں رہتی ہیں، وہ بھی تو ساتھ چل ہی رہے نا۔ ان سے تو ہمارا بڑا اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، اصل اختلاف تو ان سے ہے، تو ان کو تو نہیں مار رہا کوئی اس طرح۔ کبھی کبھی واقعات ہوتے تو اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح، وہ بھی ذمہ داری کس کی؟ کنٹرول کرو، روکو، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا دو۔ تو اس لیے یہ معاملات جو ہے یہ سب اس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔